یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے، اس کا ترجمہ سنیے پھر انشاءاللہ پیچھے ربط بٹھاتے ہیں۔ انما جزاء الذین، یہ اللہ تعالیٰ یہاں ڈاکوؤں کی سزا بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے، حارب یحارب کہتے ہیں لڑنے کو، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، ان کی بدلہ، ان کی سزا، جزاء الذین، ان کی جزا وہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہاں واو جو ہے نا، واو وہ تفسیر کے لیے، واو کا ترجمہ اور نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، نہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، یعنی کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اس کی وضاحت ہے یعنی کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یسعون جو پھیلاتے ہیں زمین میں فساد، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ ایک صورت میں تو ان سب کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، اور ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں ان سب کو سولی چڑھا دیا جائے، اور تیسری صورت ایک ایسی ہے او تقطع ایدیہم، قطع یقطع کہتے ہیں کاٹ دینا کسی چیز کو، ایدیہم ہاتھوں کو، ارجل پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے خلاف کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یا بایاں ہاتھ کٹے تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا ایک سزا یہ ہے یہ جو ہے نفی کر دیا جائے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے اس صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ سزا بیان کی، آگے فرمایا ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی تم ان کو پکڑو، تمہارے پکڑنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو یہ سزا نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا فَاعْلَمُوا، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو اگر ہم اچھی طرح سمجھیں اور سمجھنے کے لیے میں نے جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں بڑی موٹی اور اسلام کی بڑی بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ عام طور پہ بڑے بڑے سمجھدار یہاں غلطی کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی قوانین کی سزائیں کیا ہیں، اسلامی قوانین کے موافق کس جرم کی سزا کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ عام طور پر تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی کوئی بھی گناہ کرے، کوئی خلاف قانون کام کرے تو اس کی جو سزا ہوتی ہے اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ آپ نے اس پہ کتابیں دیکھی ہوں گی، تعزیرات ہندوستان، تعزیرات پاکستان، یعنی پاکستان کے اس قانون کے خلاف چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اس کو تعزیرات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن شریعت میں ایسا نہیں، شریعت میں سزاؤں کے اعتبار سے تین بڑی بڑی قسمیں، یاد رکھنا اچھی طرح میری بات کو، تین بڑی بڑی قسمیں ہیں شریعت کے اندر، ان کو خلط ملط نہیں کرنا آپس میں۔ عام طور پہ لوگوں کو اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، پھر اسلام پر، مولویوں پر، تفسیر پر اعتراض کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر جو سزائیں ہیں وہ تین قسم کی۔ نمبر ایک حدود، میں وضاحت کروں۔ نمبر دو قصاص، نمبر تین تعزیرات، تین قسم کی سزائیں، حدود، قصاص، تعزیرات۔ جبکہ ملکی قوانین کے اندر عام طور پر جو آج بھی دنیا میں نظام نافذ ہے صرف تعزیرات ہیں۔ اس سے 302 کی مخالفت کی، اس نے فلاں کی مخالفت کی، فلاں شک، فلاں تعزیر کی خلاف ورزی کی
تو اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن شریعت میں حدود، قصاص اور تعزیرات، ان کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں اور سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو سزا دی جاتی ہے عام طور پر وہ سزا اس طرح کے گناہ پر دی جاتی ہے کہ جس میں اللہ کی بھی نافرمانی ہوتی اور اللہ کا حق بھی اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بندے کا حق بھی جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا حق بھی، جیسے ایک بندہ چوری کرتے، اب وہ چوری کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھی مجرم ہے، جس کا مال چوری کیا اس کا بھی مجرم ہے۔ حق اللہ اور حق العبد دونوں اس سے شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی اگلی گہری بات سمجھنے کی ہے، میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھو کہ میں آپ کو پوری تعزیرات اور قوانین کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ حق اللہ اور حق العبد شامل ہوتے ہیں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کے حق کا غالب ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بندے کا حق غالب ہوتے ہیں۔ اب دونوں اعتبار سے یہی جو چیز غالب ہوتی ہے اس کی سزا بھی اسی اعتبار سے، اللہ کا حق غالب ہے تو اللہ کے اعتبار سے سزا ہے، بندے کا حق غالب ہے تو بندے کے اعتبار سے سزا ہے۔ اب جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلامی حکومت نے اور قوانین نے، شریعت نے کچھ جرموں کی سزا ہمیں متعین کر کے بتا دی ہے، کچھ جرموں کی سزا متعین نہیں کی۔ جن جرموں کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی، کوئی شریعت نے قانون نہیں بتایا کہ اس جرم پہ یہ سزا ملے گی، اس کو کہتے ہیں تعزیرات۔ جس جرم کی سزا قرآن نے بیان نہیں کی، حدیث نے بیان نہیں کی، اس جرم کے اوپر جو سزا ملتی ہے اس کو کہتے ہیں تعزیرات۔ اور تعزیرات میں کیا ہوتا ہے کہ حاکم وقت کو، قاضی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات اور سزا کے اعتبار سے جو مناسب سمجھے سزا دے دے۔ ہاں، اس میں یہ بھی اسلامی شریعت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ پابند کر سکتا ہے کہ بھئی یہاں تک تو نے سزائیں دینی ہیں، اس سے آگے نہ جانا، اس سے نیچے نہ آنا۔ اس حد تک اگر کوئی بادشاہ پابند کرنا چاہے، شریعت اس کو اختیار دیتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھو نا، بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے لو جی اسلامی قانون کے اندر قاضی کو کیا حق ہے کہ کوئی بات طے کرے۔ اس جگہ قاضی کو اختیار ہے کہ قاضی چاہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دے، قاضی چاہے اس کے کوڑے لگوا دے، قاضی چاہے اس کے جو ہے اس کو کان پکڑا کے چھڑا دے، قاضی چاہے اس پہ مالی جرمانہ تھوپ دے۔ یہ تعزیرات ہیں۔ اس کے اندر تعزیرات میں یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ حاکم چاہے، قاضی چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تعزیرات میں یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی سفارش کی تو اس کی سفارش بھی قبول کی جا سکتی۔ کہہ دیا یار چلو نیک بندہ آیا ہے، اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں تیری ضمانت پر، تیری سفارش پر آئندہ یہ نہ کرے شریف آدمی تیرے کہنے پہ، تو اس طرح سفارش کی بھی اجازت ہوتی۔ اب آئیے اس طرف، یہ ایک وہ چیز میں نے بتائی جس میں شریعت نے کوئی سزا متعین نہیں کی۔ دوسری طرف وہ چیزیں کہ جن کی سزا شریعت نے متعین کی، قرآن و سنت نے واضح کر دیا ان کی سزائیں۔ وہ دو قسم کی سزائیں ہیں جو میں نے بتائیں کہ جس میں اللہ کا حق غالب ہو یا وہ جس میں بندے کا حق غالب ہو۔ سزا جرم ایسے ہیں کہ دونوں باتیں ہوں گی، حق اللہ بھی ہوگا، حق العبد بھی ہوگا، لیکن ایک میں اللہ کا حق غالب ہوگا، ایک میں بندے کا حق غالب ہوگا۔ جن چیزوں کے اندر اللہ کا حق غالب ہو اس کو کہتے ہیں حدود، حد لگانا، حدود۔ جن چیزوں کے اندر بندے کا حق غالب ہو اس کو کہتے ہیں قصاص۔ بندے کا حق کیسے؟ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب یہ قتل کرنا اللہ کی نافرمانی بھی ہے، لیکن جس بندے کو قتل کیا گیا اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا، تو اس میں اللہ کے حق کی بجائے بندے کا حق غالب۔ اور اس کے مقابلے میں کسی نے کسی کی چوری کر لی، تو یہاں چوری کرنے کے اندر کیا ہے کہ اللہ کا نافرمانی بھی ہوئی، بندے کی بھی ہوئی، لیکن یہاں اللہ کی زیادہ نافرمانی۔ تو اس لیے حق اللہ اور حق العبد، تو حدود وہ ہوتی ہیں
کہ جس میں انسان اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے اور بندے کی نافرمانی کم ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ قصاص کے اندر حق العبد غالب ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں دونوں باتیں، قصاص، حدود۔ اچھا، ہم قصاص کے اندر بھی بات سمجھیں۔ جس قصاص اور حدود دونوں کی سزائیں قرآن اور حدیث سے متعین کی، قصاص کی بھی، حدود کی بھی، اور تعزیرات کی میں نے بتایا کہ سزائیں متعین نہیں۔ اچھا، قصاص میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا قصاص میں بندے کا حق غالب ہوتا ہے، جیسے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو زخم لگا دیے۔ اب یہاں قصاص کے مسئلے میں اگر بندہ معاف کر دے، بندہ کہتے نہیں میں نے اس کو معاف کر دیا، تو شریعت اس کو کہتی ہے بھئی ٹھیک ہے یہ معاف ہو، یہ معافی کے قابل، یعنی اس کے اندر بندے کی سفارش چلتی ہے، بندے کی معافی چلتی ہے۔ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، مقتول کے ورثہ کہتے ہیں بھئی ہم نے قاتل کو معاف کر دیا، یا ہم چند پیسے لے کر صلح کر لیتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس طرح معاملہ ختم ہو جائے۔ اب لیکن جو حدود ہیں، حدود 6 قسم کی، 6 حدود ہیں جو شریعت نے متعین کی ہیں، 6 حدود۔ نمبر 1 ڈاکہ، نمبر 2 چوری۔ ڈاکے اور چوری میں کیا فرق ہے؟ چوری جو ہے یہ خفیہ کی جاتی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی چیزیں چھین لی، لیکن اگرچہ گھر والے اٹھ گئے لیکن کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ نہیں تھا، اس کا مال چھین لینا یہ چوری۔ اس کے ساتھ ڈاکہ۔ ڈاکہ کیا ہے کہ کسی کا سرعام اس کا مال بھی چھیننا، اس کی جان کو بھی قتل کر دینا، اس کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہوئیں، ایک ہے ڈاکہ، ایک ہے چوری۔ تو شریعت کی حدود کتنی ہیں؟ 6۔ نمبر 1 ڈاکہ، نمبر 2 چوری، نمبر 3 زنا۔ زنا کے یہ بھی حدود کے اندر شامل، اور اسی طرح تہمت زنا، کسی پر بلا وجہ زنا کی تہمت لگا دی جس کو افک کہتے ہیں، بہتان کہتے ہیں۔ شراب، مرتد ہونا، یہ 6 سزائیں، ان 6 کے 6 کے اوپر قرآن نے سزائیں متعین کر دی ہیں، اور یہ حدود ہیں۔ حدود میں کیا ہوتا ہے؟ اب بات یاد رکھنے کی ہے کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ تعزیرات میں تبدیلی ہو سکتی، قصاص میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن قصاص میں بندے معاف کر سکتے ہیں۔ حدود کا مسئلہ کیا ہے کہ حدود کے اندر بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ زمانہ بدل جائے، مکان بدل جائے، قیامت آ جائے، حاکم آ جائے، جو مرضی ہو جائے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ حدود کو بدل سکے۔ نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ اس میں امیر اور حاکم کو معاف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا، اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا میری امت کے ایک آدمی کا تمہارے اندر ہاتھ کٹ رہے ہیں، میں رو کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ حاکم ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا اب حاکم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معاف کر دے۔ حاکم اور قاضی کو بھی اس کے اندر معافی کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور کیا ہے؟ ادھر ہم نے کیا کہا تھا کہ جو ہے توبہ کر لے، توبہ پہ بھی معافی کی گنجائش ہے، یہاں توبہ کر لے تب بھی معافی کی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی نے چوری کر لی، وہ پکڑا گیا، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں تو اس کو سزا ملے گی۔ لیکن ایک چیز حدود کے اندر صرف خاص اس شک کے اندر مستثنیٰ ہے، وہ ڈاکہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اگر ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈال کر پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو شریعت کہتی ہے ان کو معاف کیا جائے گا، باقی اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شرابی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، زانی کو زنا کر لیا پکڑا گیا، وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس کو معاف نہیں کیا جائے۔ شرابی پکڑا گیا، وہ کہے میں معافی مانگتا ہوں، نہیں، اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ سزائیں صرف ایک ڈاکہ اس مسئلے کے اندر ایسا ہے کہ جو مستثنی ہے، اور اس مسئلے کے اندر سفارشات بھی نہیں چلے۔
اس لیے آپ وہ مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید سفارش کے لیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا اسامہ تو سفارش کے لیے آیا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اللہ کے نبی اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالیں۔ سفارشات نہیں چلتی اس کے اندر اس لیے ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، ابھی سعودی عرب میں کریم میں ایک مسئلہ بنا تھا، آپ حضرات کو شاید پتہ ہو کہ اس کے اندر ایک لڑکے نے اپنے چچا زاد یا رشتہ دار کو قتل کر دیا، تو وہ قتل کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے گھر والوں کے پاس گئے، بڑی معافی مانگی، ان کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے رہے، پگڑیاں اچھالیں، پیسے دیے، سب کچھ پیش کیا، لیکن انہوں نے معاف نہیں دیا۔ بہرحال وہ ہے تو قصاص تھا، لیکن میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ قصاص کے اندر بھی انہوں نے جب معاف نہیں کیا تو انہوں نے کہا بس جو کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو سونا تول کے دے دیں گے اس کے بدلے میں، لیکن انہوں نے کہا ہم معاف نہیں کریں گے، تو سعودی حکومت نے اس کا سر قلم کر دی کہ قصاص کے اندر جن کو حق ہے وہ معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدود کے اندر اللہ کا حق غالب ہے، اور اللہ نے یہ حق کسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے سزا طے کر دی، اور سزائیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے، لمحہ بلمحہ آتی رہتی ہیں۔ البتہ ایک بات کی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح حدود کا مسئلہ بہت سخت ہے، بہت کڑیل ہے، معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے ایک ضابطہ بھی طے کر دیا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ الحدود تنطرح بالشبہات، کہ حد کے اندر اگر تھوڑا سا بھی شبہ ہو گیا تو حد ساکت ہو جائے گی۔ شبہ کیسے ہو گئے؟ 4 گواہوں نے گواہی دینی تھی زنا کے مسئلے پر، 3 آدمیوں نے گواہی دی، چوتھی گواہی نہیں ہے، تو شریعت معاف کر دے کہ اب اس پر حد نہیں چلے گا۔ شبہ ہو گیا، ایک گواہ نہیں، یا گواہوں کے اندر جو شریعت کی کوالٹی ہے کہ اس حد تک گواہی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو شریعت حد ساکت کر دے گی۔ لیکن حد ساکت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شریعت کہ اب اس کو کھلی چھٹی دے دو۔ شریعت کہتی ہے کہ اب اس کا جو ہے حد تو نہیں لگے گی، لیکن حاکم وقت اس کو سزا جتنی چاہے دے سکتے، کیونکہ 3 گواہ ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ ہے جو موٹی موٹی میں نے باتیں بتائیں۔ اب دیکھیں، اب ہم قرآن کی آیات کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن کی آیات پڑھی یہ سارا میں نے ضابطہ بیان کر دیا، یاد رکھیں، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ خلاصے کے طور پر دہرا دوں، وہ سزائیں جو شریعت نے متعین نہیں کی، اس پر جو سزا ملتی ہے اس کو تعزیرات کہتے ہیں، جو حاکم وقت کے سپرد کی جاتی ہیں، اور جہاں سزائیں ملتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں کہ اللہ کا حق غالب ہوگا یا بندے کا حق غالب ہوگا۔ جس میں اللہ کا حق غالب ہو ان کو حدود کہتے ہیں، جس میں بندے کا حق غالب ہو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص مقتول کے اولیاء کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حدود کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی سوائے ڈاکے کے۔ ڈاکے کے اندر آگے ایک بات آ رہی ہے، وہ قرآن کی آیت میں تشریح کر دوں گا۔ حدود 6 ہے، اور 6 حدود میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ لو جی بیوی سے لڑنا بھی تو فساد ہے، ٹریفک کا اشارہ توڑ دینا بھی تو فساد ہے، اور جو ہے شرک کرنا بھی تو فساد ہے۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آج کل بڑے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی تفسیریں کرنے والے موجود، وہ کہتے ہیں لو جی پھر تو سب کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ وہ خدا کے بندو، یہ قرآن کہہ رہا ہے فساد، اس کی تشریح دیکھو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کی سب سے معتبر تفسیر اللہ کے نبی کرتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کھول کھول کے بیان کریں۔ نبی قرآن کی تشریح کریں، اور تشریح کیا ہے کہ یہاں سے مراد ڈاکہ زنی، قطاع الطریق، عربی میں ڈاکو کو کہتے ہیں قطاع الطریق، طریق رستے کو کہتے ہیں قطاع، قطع سے ہے کاٹنے والا، راستے کو کاٹنے والا یعنی راستوں میں لوٹنے والا، اور اس کو ڈاکو کہتے ہیں قطاع الطریق۔
اس سے مراد ڈاکو کی سزائیں کہ یہ ہے کہ ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ پہلی سزا کیا ہے؟ این یقتل او یصلب او، اچھا او کا عام طور پہ عربی میں ترجمہ کرتے ہیں یا۔ اب یہاں تھوڑا سا اختلاف کیا ہوا، بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جو 4 سزائیں بیان کی ہیں نا، قتل کیا جائے، سولی پہ چڑھایا جائے، یا کیا کیا جائے اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ بعض ائمہ یہ کہتے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے سعید ابن مسیب، حضرت عطا ہیں، اور اس میں ائمہ اربعہ میں سے امام مالک بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ حاکم وقت ان 4 سزاؤں میں سے چن کر جتنا بڑا سخت اور ڈاکو جتنی بڑے حالات ہوں اس کے موافق ان 4 میں سزا دے دے۔ یعنی او اختیار ہے، سولی چڑھا دو یا قتل کر دو یا یہ کر دو۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں او اختیار کے لیے نہیں ہے بلکہ او تقسیم کے لیے۔ تقسیم کیا ہے؟ کہ یہ صورت ہو تو یہ سزا دو، یہ صورت ہو تو یہ سزا دو، یہ صورت ہو تو یہ سزا دو۔ لہذا وہ کہتے ہیں 4 سزائیں ہیں، 4 ہی صورتیں بنتی ہیں ڈاکے کی۔ سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، لیکن صرف اور صرف اس نے ڈاکہ ڈالتے ہوئے مال لوٹا، قتل نہیں کیا کسی کو۔ اس نے کیا کیا؟ صرف جو ہے وہ وہاں گیا اور جا کر اس نے مال لوٹا، یا اس نے کیا کیا؟ مال بھی لوٹا، قتل بھی کیے، یا اس نے وہاں کیا کیا کہ صرف اور صرف لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ تو مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اب دیکھو یہاں کیا ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ این یقتلوا، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل کس کو کیا جائے گا؟ کہ جس نے ڈاکے کی جگہ پر ڈاکہ تو ڈالا، اب ڈاکہ ڈالا، وہاں گھر والے اٹھ گئے، پیسے تو نہیں لے جا سکا لیکن گھر والوں کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو مار دی، صرف قتل کیا، مال نہیں لے کے گیا۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یقتل، قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہم میرے ایک دوست بھی کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، تعلق ہے ان سے، ان کے جو ہے گھر پہ بہت بڑا ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب بہت زیادہ لوگ تعداد میں آئے تو وہ گھر والے اٹھ گئے، سامان تو نہیں زیادہ لے جا سکے، چیزیں محفوظ ہو گئیں، لیکن جاتے ہوئے گن مین کو مارے۔ اب وہ پکڑ لیے گئے، اور جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے گن مین کو نہ مارتا ہم اس کو معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے قتل کیا ہے تو قتل کی سزا میں ان کو قتل کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی شریعت کا ضابطہ یاد رکھیں۔ 10 ڈاکو ہیں، 10 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے قتل کیا، تو شریعت کہتی ہے یہ نہیں کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے، 10 کے 10 کو قتل کیا جائے، 10 کے 10 کو قتل کیا، کیونکہ یہ سب قتل میں برابر کے شریک تھے۔ تو اس لیے جو ہے قتل کیا تو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ آگے فرمایا او یصلبوا، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ قتل بھی کیا، مال بھی لوٹ کے لے، خطرناک صورت۔ تو شریعت کہتی ہے ایسی صورت میں زندہ سولی پہ چڑھا دو، چڑھا کے اس کے بعد نیزے مارو اس کو، اور اس کا جسم چھلنی چھلنی کر دو، مر جائے یہ یوں ہی تڑپتے ہوئے چونک کے اندر، لاش کے اندر۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ سزا دی۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر یہ سزا ملے تو ڈاکے بڑھیں؟ اب یہاں 10 دن جیل میں رکھ کے 10,000 20,000 لے کے چھوڑ دیتے۔ یہ سزائیں ہیں ہماری، سزائیں یہ مذاق ہے۔ 10-20,000 جو آدمی لاکھوں کروڑوں کا ڈاکہ ڈالے اس کے لیے 10,000 تو مذاق نہیں ہے، اور کیا؟ شریعت کہہ رہی ہے اس کو سولی پہ چڑھا کے اس کے اندر نیزے گھسیڑ دو، سب کو دکھاؤ کہ جو ڈاکہ کرے گا اس کی یہ سزا ملے گی۔ اب وہ جو نوجوان سعودی عرب میں جس کا سر قلم ہوا اتنی معافی کے باوجود، اب اس کو دیکھ کے وہاں قتل بڑھیں گے یا ختم ہوں گے؟ ختم ہو جائے۔ یہ تھوڑی ہے جس کو دل کیا دکان والے کو، ریڑھی والے کو، جس کو دل کیا مار دیا۔ تو کیا ہے؟ او یصلبوا، جس کا مال بھی چھینا جائے، جسے قتل بھی کیا جائے، شریعت کہتی ہے اس کو سولی چڑھا دو۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، قتل تو نہیں کیا لیکن مال لوٹ کر لے گئے،
قتل کا ارادہ تھا، گھر والوں نے زحمت ہی نہیں کی، مقابلے پہ نہیں آئے، انہوں نے کہا بھائی ہمارا بندہ نہ مارنا، جو کچھ لے جانا ہے وہ تم لے جاؤ سارے کا سارا۔ انہوں نے مال لوٹا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ چور کی سزا آگے آ رہی، چور کی سزا تو کیا صرف ایک ہاتھ کٹے، اس کی سزا کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے ان کا دایاں بازو کٹ گئے یہاں سے گٹے سے، اور ان کا بایاں پاؤں کاٹا جائے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یعنی مستقل معذوری، تاکہ آئندہ یہ جرت نہ کرے اور پتہ چلے۔ تو لوگ رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں، لو جی کسی کو اپاہج بنا دینا یہ کون سا قانون ہے، وہ اتنوں کا چولہا بجھا دینا یہ کون سا قانون ہے، ایک دو کو لٹکاؤ ہزاروں کو اللہ امن دے۔ یہ تیسری شکل۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ او ينفوا من الارض، نہ مارا نہ مال لے جا سکے، ڈرایا دھمکایا، لوٹنے کی بھرپور کوشش کی، اہل محلہ اٹھ گئے یا گھر والے کسی طریقے سے بچ گئے، تو شریعت کہتی ہے ایسوں کو زمین سے جلا وطن کر دو۔ جلا وطن کرنے میں یہاں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اپنے ملک اور شہر سے نکال دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر سے نکالو گے یہ ظالم یہاں جا کے وہاں چوریاں کرے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں زمین سے جلا وطن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، جب تک توبہ نہیں کرتا اس وقت تک نکالا نہ جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا۔ اچھا آگے فرمایا اگر یہاں 200 شکلیں اور بیان کر دوں، اب تو ڈاکو بے غیرت اور خبیث ہو گئے ہیں، اگر وہ ڈاکہ بھی ڈالیں، چوری بھی کریں، قتل بھی کریں، کسی عورت کی عزت بھی لوٹیں، تو اب ان پر زنا کی سزا متعین کی جائے، عورت کے اوپر عزت پہ بھی ہاتھ ڈالیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کی سزا دنیا کی ہے، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ اور شافعی کا، امام شافعی کا جو اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جب کسی پر حد نافذ ہو گئی تو بس اس کا جرم معاف ہو گیا، اب اس کا دنیا میں بھی معاف، آخرت میں بھی معاف۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حد لگنے سے دنیا کا گناہ تو ساکت ہوا، آخرت کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک توبہ نہیں کرے، ساتھ توبہ بھی کرے۔ اور دلیل یہی قرآن کی آیت دیتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں الگ عذاب دوں گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، یہ ہے وہ شکل جو میں نے بیان کی تھی، حدود میں صرف ایک شکل ہے۔ فرمایا ہاں جو ڈاکو تمہارے قدرت پانے سے پہلے توبہ کر لیں ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، وہ پہلے سے ہی آ گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے علی اسدی ایک آدمی تھا جو مدینہ طیبہ کے قریب بڑے بڑے ڈاکے ڈال، بہت ڈاکے ڈال۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک قاری قرآن کی آیت پڑھ رہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ ڈاکو آئے قاری صاحب کو آگے کہتے قاری صاحب یہ آیت دوبارہ پھر پڑھ، اور پھر پڑھ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کیونکہ اس طرح کے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوتے۔ پھر تیسری دفعہ جب آیت پڑھی نا اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، اور مروان بن حکم کا زمانہ تھا، معافی مانگنے کے لیے آیا۔ مروان کو تو پہلے بہت غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس بدبخت کو چھوڑنا نہیں۔ مروان جب اس کو لٹکانے لگا تو ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کہ یہ خود تیرے پاس چل کے توبہ کرنے آیا ہے، اگر تو پکڑ لیتا تو سزا دیتا۔ تو مروان بن حکم نے ان کو معاف کر دیا، پھر وقت کے بہت بڑے ولی بنے۔ تو شریعت اصل میں یہ چاہتی ہے کہ کسی کو مجرم بنا کے مار دینا اصل نہیں ہے، ان کو اگر توبہ کر رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دیتے۔ آج ہی ہم بات کر رہے تھے ہمارے علاقے میں یہاں سال کی جماعت تھی، سال کی جماعت کام کر کے گئی، یہ کون سے گاؤں ہم گئے تھے؟ چور چک میں ہم وہاں گئے اس کو ملنے کے لیے۔ اس نے بڑی خدمت کی میری، اور رومال بچھایا، مچھلی کھلائی ہمیں۔ تو انہوں نے پھر بتایا
کہ یہ جو جس آدمی جو آپ کی اتنی خدمت کر رہا ہے، جماعت کا ذمہ دار ہے، یہ ڈاکوؤں کا سردار ہوا کرتا تھا کسی دور میں، ڈاکوؤں کا بہت بڑا سر، لیکن اب اس پہ اتنی عاجزی، اتنی تواضع، اتنی انکساری، اتنی مہمان نوازی، تو اصل میں کیا ہے کہ آگے اللہ بھی کہہ رہے ہیں فَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ اللہ بخشنے والے مہربان۔ ٹھیک ہے جرم بہت کیے لیکن اب معافی مانگنے آ گیا ہے، خود معافی مانگی ہے تو تم بھی اس کو معاف کر دو اور اللہ بھی اس کو معاف کر دیں۔